بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعودی عربیہ کا نیا کفیل سسٹم آنے والا ہے جو کہ 14 مارچ کو نافذ کیا جائے گا۔ آج اسی کے متعلق آپ سے بات کروں گا کہ وہ نیا سسٹم کون سا ہے اور کیا کیا تبدیلیاں اس میں کی جائیں گی۔ کیا نئے کفیل سسٹم میں لوگ آزاد ہو جائیں گے اور جہاں دل ان کا چاہے گا وہ وہاں پہ کام کر سکیں گے؟ اس میں مختلف باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کن کفیلوں کو اور کن کمپنیوں کو اس چیز کی اجازت دی جائے گی کہ وہ کن لوگوں کو بلا سکتے ہیں اور کن لوگوں کو اپنے ہاں کام پہ رکھ سکتے ہیں، اور آیا کیا غیر ملکی بھی اس نئے کفیل سسٹم سے فائدہ اٹھا سکیں گے یا نہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ جو کام کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ کس طریقہ کار سے اپنا کام کر سکتے ہیں اور کس طریقہ کار سے اپنی کفالت کروا کے کہیں پہ بھی کام کر سکتے ہیں، آیا ان کو اس چیز کی اجازت ہوگی یا نہیں۔ اس میں سب سے پہلے جان لیں کہ وہ لوگ ہوں گے جن کو سعودی عرب میں آئے 1 سال ہو چکا ہے، وہ اپنا نیا کفالہ کروا سکتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو ابھی سعودی عرب میں آئے 1 سال مکمل نہیں ہوا، وہ اپنی مرضی سے کہیں پہ بھی اپنا کفالہ نہیں کروا سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے کہیں کام کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی کے ساتھ، اس کی مینجمنٹ کے ساتھ یا اپنے کفیل کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ اس کی اجازت کے ساتھ کہیں پہ بھی کسی اور جگہ پہ کام کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ کیٹیگری جو کہ گھریلو ملازمین ہوتے ہیں، جن کی کفالت اور جن کا کفالہ سسٹم اور اس کی فیس بہت کم ہوتی ہے، وہ اس نئے نظام کے تحت بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، جیسا کہ دوسرے لوگ کہیں اور پہ کفالت کر سکتے ہیں اور کہیں اور وہ اپنی جاب کروا سکتے ہیں۔ یہ نجی ملازمین جو کہ گھر میں جیسے ڈرائیور ہے، خانسامہ ہے، یا اور جو بھی اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، وہ کہیں اور جاب نہیں کر سکیں گے۔ وہ جو کام اور جس کفیل کے پاس گئے ہیں صرف وہی کام کر سکیں گے۔ اس نئے نظام کے تحت جو لوگ غیر ملکی ہیں وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو اور ان کا جو اپنا کفیل ہے اس کے ساتھ اس کی تمام ڈاکومنٹیشن رجسٹرڈ ہو۔ اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگی تو وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ صرف وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جن کے ڈاکومنٹس پورے ہوں گے اور ان کی جو کفالت ہے وہ رجسٹرڈ ہوگی۔ اگر آپ کے پہلے کفالہ میں کسی قسم کی لیجسلیشن نہیں ہے، جیسا کہ جو آپ کا پہلا کفیل ہے اس نے یہ نہیں لکھا کہ یہ بندہ میرے ساتھ اتنے عرصے تک کام کرتا رہے گا، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ اپنا جو کفالہ ہے اس میں تنازل کروا سکتے ہیں، دوسری جگہ پہ کہیں اور پہ آپ کام لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دونوں کے معاہدے کے درمیان یہ چیز موجود ہے کہ یہ بندہ صرف میرے پاس ہی کام کرے گا تو اس صورت میں جو نیا سسٹم ہے اس سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہیں، اور کوئی بھی ایگریمنٹ ہو اس کو سائن کرنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم سائن تو کر دیتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو میری تمام لوگوں کو یہی ریکمنڈیشن ہے کہ وہ لوگ کم از کم سائن کرنے سے پہلے ضرور ایک دفعہ پڑھا کریں۔ نئے سسٹم کی فیسلٹیز کو اویل کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اپنے کفیل کو یا جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں ان کو کم از کم 3 مہینے کا نوٹس آپ نے ضرور دینا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ ان تمام فیسلٹیز کو اویل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اور مزید ہمارے پاس معلومات آئیں تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔